بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. سورۃ الکافرون. آج اس آیت کا درس ہوگا، اس سورت کا درس ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے بعد سورۃ النصر کا درس ہوگا. یہ دو ہوں گے، اس میں اتنی تفصیلی مباحث نہیں ہیں. کچھ چیزیں ابتدا میں بتا دوں کہ اللہ کا یہ کروڑا احسان ہے کہ اللہ نے اس پورے علاقے میں یہ اس شرف کی توفیق عطا فرمائی ہے. ورنہ اجتماعی طور پر اور عام عوام الناس کے لیے یہاں میرے علم میں کوئی ترتیب نہیں ہے. تقریباً 7-8 برس سے دیکھ رہا ہوں. ایک مولانا صاحب اس کی تھوڑی محنت کرتے ہیں، اور وہ بھی اپنی مسجد تک محدود ہے، اور اس کے علاوہ کوئی عوامی سطح پر کوئی باہر نکل کر کوئی ایسی ترتیب نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ورنہ ہمارے ہاں یہی رونا پیٹنا مچایا جاتا ہے کہ فلاں لوگ گمراہی پھیلا رہے ہیں درس قرآن کے نام پہ، فلاں لوگ دین کے نام پہ گمراہی پھیلا رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ کام کا جواب کام سے دینا چاہیے. کام کا جواب باتوں سے نہیں ہوتا. اب لوگ آگے آ جائیں. جب مل کے بیٹھے ہوتے تو پتہ چلتا ہے مجمع دلچسپی لے رہا ہے. جب الگ الگ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقاربوا تحابوا، قریب ہو جاؤ، آپس میں محبت بڑھے گی اور اس سے دین کا فائدہ بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ اس مجلس کو، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی رسمی بات ہوتی ہے، بس میرے استادوں نے سمجھایا. میں نے کچھ مسئلہ پھنس گیا، میں نے اپنے استاد جی کو فون کیا تو استاد جی نے مسئلہ تو بتایا، اور کسی تفسیر میں مجھے حل نہیں مل رہا تھا. تو ایسے مواقع پر انسان اپنے بڑے اساتذہ سے رجوع کرتا ہے. تو رجوع کیا تو انہوں نے مسئلہ تو سمجھایا، اس کے علاوہ بہت سی نصیحتیں فرمائیں. دیکھو، اس کو کار ثواب سمجھ کے کرنا، کسی کا رد سمجھ کے نہ کرنا، محض علمی بیان سمجھ کے نہیں کرنا، علمی کاوش سمجھ کے مت کرنا. اس کے ذریعے سے لوگوں کے عقائد محفوظ رہتے ہیں. آپ ادھر جو اس کے ذریعے سے لوگوں کے عقائد محفوظ رہتے ہیں. ہمیں قرآن سے دور کیا جا رہا ہے. پاکستان بننے سے پہلے جب انگریز ہندوستان میں آیا تو اس نے دیکھا کہ مسلمان قوم کو توڑنے میں ہمیں بڑی محنت کرنی پڑی ہے. تو انہوں نے پوری ریسرچ کی، یہ سب چھپا ہوا ہے. انہوں نے پوری ریسرچ کی تو اس ریسرچ کا خلاصہ یہ نکلا کہ مسلمان گمراہ نہیں ہو سکتا، اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتا جب تک مسلمان میں قرآن سسٹم ہوگا. ان میں قرآن سسٹم ہے. قرآن سسٹم نکالو، میٹرک سسٹم ڈال دو. چنانچہ ہمارے اندر میٹرک سسٹم آ گیا. ہاں، جیسے کہتے ہیں کسی جگہ پہ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، ہاں بھائی میٹرک کہاں سے کیا آپ نے؟ میٹرک بیس ہے نا ہماری تعلیم کی بیس. پہلے مڈل ہوتی تھی، پھر میٹرک ہو گئی، اب اس سے اوپر بڑھتا جا رہا ہے. تو میٹرک بیس سسٹم ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس قرآن بیس سسٹم نہیں ہے. اگر کسی نے ڈبل MBA کیا ہو اور ڈبل PhD ڈگری ہولڈر ہو، گولڈ میڈلسٹ ہو، آپ اس سے بھی قانونی طور پر سوال نہیں کر سکتے کہ آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا. وہ آپ کی بے عزتی کر دے گا. بھائی میں یہاں نوکری کرنے ہوں، میں قرآن پڑھانے نہیں آیا. آپ مجھ سے انٹرویو لیجئے، آپ مجھ سے قرآن و حدیث مت پوچھیے. آپ اس کا انٹرویو لینے آئے، وہ آپ کا انٹرویو لے لے گا. ہمارے ہاں قرآن بیس نہیں ہے. ہمیں قرآن سے تعلیم کے نام پر دور کر دیا گیا ہے. اصل تعلیم تو قرآن ہے. قرآن انسان کو شعور دیتا ہے. یہ آج کل جو لڑکے حافظ قرآن بن جاتے ہیں اور پھر وہ اسی چیزوں سے متاثر ہو کے فلمیں اور ڈرامے دیکھ کے ہمارے سامنے یہ ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو قرآن پڑھے ہوتے ہیں وہ بھی یہ ہوتے ہیں. علم اصل شعور کا نام ہے.
علم ڈگری کا نام نہیں ہے. ہمارے ہاں علم برائے ڈگری پڑھا جاتا ہے, علم برائے شعور ہے. پڑھے لکھے آدمی کا شعور سمجھ میں آتا ہے, ہاں یہ سمجھدار آدمی ہے, اس کا فیصلہ عقل کے قریب ہے, یہ سمجھدار آدمی ہے. تو پڑھا لکھا یہ ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ اس نے اتنی ڈگری لی ہوئی ہے اور اس نے یہ کیا ہوا وہ کیا ہوا. تو ہمیں اصل میں قرآن سے دور کیا جا رہا ہے. تو یہ چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم قرآن مجید کے قریب ہو جائیں. اور پاکستان میں جن علماء نے بھی قرآن پہ محنت کرنے کی کوشش کی ہے ان کے راستے میں بڑے روڑے اٹکائے گئے ہیں. خیر اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں. یہ قرآن کے قریب کرنے کی کوشش ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا ان تغدوا صباحا وتعلموا آیات من القرآن, اگر تم اس طرح دن گزارو کہ دن میں ایک قرآن کی آیت سیکھ لو تو تمہیں 100 نفل کا ثواب ملے گا. تم قرآن کی ایک آیت سیکھ لو تمہیں 100 نفل کا ثواب ملے گا, اور اگر تم ایک سورت سیکھ لو تو تمہیں 1000 نفل کا ثواب ملے گا. یہ میں غلط ترجمہ کر گیا. خیر من 1000 رکعت, خیر من 1000 رکعت سے بہتر ہے. 1000 رکعت کا ثواب نہیں, 1000 رکعت سے بہتر ہے کہ تم ایک سورت سیکھ لو. آج انشاءاللہ ہم 2 سورتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو یہ اس کا ثواب ہے. آخرت دیکھیں, کوئی شخص امریکہ جاتا ہے, کوئی شخص جاپان جاتا ہے, کوئی شخص فرانس جاتا ہے, کوئی چائنا جاتا ہے, تو وہ پاکستانی روپے لے کے جاتا ہے, وہاں کی کرنسی لے کر جاتا ہے. آخرت کی کرنسی ثواب ہے کہ اس نے 1 گھنٹے میں 2000 رکعت نماز پڑھی ہے. 1 گھنٹے میں 2000 رکعت سے اوپر اس نے کمایا ہے. اصل کمائی تو یہ کمائی ہے نا, رزق حلال کمانا بھی کمائی ہے. ہماری نیت تبدیل ہو جائے. ہمارا دین ہمیں سب سکھاتا ہے. میں ایک گاڑی والا ملا, جی میں کیسے دین کا کام کر سکتا ہوں, میں تو 24 گھنٹے گاڑی میں ہوتا ہوں, یہ ہوتا ہوں. میں نے کہا آپ 24 گھنٹے دین کا کام کر رہے ہو؟ اچھا وہ کیسے, میری تو داڑھی بھی نہیں. میں نے کہا آپ یہ نیت کرو کہ میں اللہ کے لیے کما رہا ہوں, اللہ آپ کا حکم ہے بیوی بچوں کا پیٹ والا, میں اس لیے ٹیکسی چلا رہا ہوں, میں اس لیے کروں. آپ کو یہ سارا عبادت لکھا جائے گا. ہاں, عبادت کی 2 قسمیں, ایک عبادت براہ راست عبادت جیسے نماز ہے, اس کو کہتے ہیں براہ راست عبادت, اور ایک ہے بالواسطہ عبادت کہ نیت کے واسطے سے عبادت بنتی ہے. تو آپ کی یہ دوسری قسم کی عبادت ہے. یہ تو میں نے آپ کو بتایا, اس کو تو نہیں بتایا تھا. تو عبادت کی 2 قسمیں, ایک براہ راست عبادت کہ جو کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے, تلاوت کر رہا ہے, قرآن سیکھ رہا ہے, یہ براہ راست عبادت ہے. اور ایک ہے بالواسطہ عبادت. اور بالواسطہ عبادت کیا ہے کہ دال روٹی خرید رہا ہے, بچوں کے لیے کھلونے خرید رہے ہیں, اور دکان کے لیے سامان خرید رہے ہیں, تجارت کے لیے بازار میں جا رہے ہیں, تجارت کے لیے اس سے بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں, نہیں اتنے دو نہیں, وہ کہتے ہیں نہیں اتنے میں بات نہیں ہوگی, چلو دوسرے کے پاس جائیں, چلو تیسرے کے پاس جائیں, چوتھے. یہ جو چل رہا ہے یہ سارا عبادت ہے. صرف نیت کی رخ بدلی ہونے سے. دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے تعلیم حاصل کرو, تعلیم حاصل کرو. یہ تعلیم حاصل کرنا عبادت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کو طلب کرنا مسلمان کے ذمہ فرض ہے. کوئی روزگار کے لیے حاصل کر رہا ہے تو روزگار بھی تو حاصل کرنا فرض ہے, تو اس کے لیے علم حاصل کرنا بھی فرض ہو گیا. وہ والا علم حاصل کرنا بھی فرض ہو گیا جو جہاں پہ اس کو روزگار ملنا ہے. صرف دین کا علم فرض نہیں ہے بلکہ دنیا کا علم بھی فرض ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق, اقرأ بسم ربک الذی, پڑھ اس پروردگار کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. جس نے تجھے, پیدائش میں 2 عنصر ہوتے ہیں, 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک انسان کی روح ہوتی ہے, دوسرا انسان کا جسم ہوتا ہے. روح کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے, جسم کا تعلق ڈاکٹری کے ساتھ ہے, طب کے ساتھ ہے. تمام علماء نے لکھا ہے اقرا کا تعلق صرف دنیاوی علوم, دینی علوم سے نہیں ہے, دنیاوی علوم سے بھی ہے. لہذا کوئی شخص اگر دنیاوی علوم پڑھ رہا ہے تو وہ بھی عبادت کے ایک درجے میں ہوگا. بالواسطہ عبادت ہوگی. براہ راست عبادت تو دین کا علم ہوگا, لیکن بالواسطہ عبادت یہ بھی ہوگی. تو اصل میں ہمیں قرآن سے اس لیے دور کیا گیا تاکہ ہمیں دین کی سدھ بدھ رہی نہیں. ہم کہ یار میں تو کری دنیا کا کام رہا ہوں, لہٰذا خوب لڑکیوں کے چکر میں لوگوں, خوب فلمیں دیکھو, خوب ٹی وی دیکھو. چنانچہ ہماری تعلیم کے اندر دین کو تو نکال دیا. دین کی تعلیم تھوڑی ہے, یہ بھی دین کی تعلیم ہے. ہماری بڑی بڑی یونیورسٹیز جو آج کل میڈیکل کی ڈگری دے رہے ہیں, مینیجر کی ڈگری دے رہے ہیں آپ کو, یا اکاؤنٹنٹ کی ڈگری آپ کو دے رہے ہیں, یا جس چیز کی بھی ڈگری دے رہے ہیں, یہ سب تھوڑی سی اپنی نیت میں تبدیلی کریں تو سب دین ہے.
سب دین ہے. یہ کوئی ہم اور آپ کوئی الگ نہیں ہے، مولوی اور دنیا دار کوئی الگ قوم نہیں ہے. ہمارے اندر بھی جو خون دوڑتا ہے وہی خون آپ کے اندر دوڑتا ہے. جو قوم جو مسلح پہ کھڑا ہے اسی کا بھائی پیچھے کھڑا ہوا ہے، جو پیچھے کھڑا ہے اسی کا بھائی مسلح پہ کھڑا ہے. تو یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ ہم سب کا کام دین میں جڑنا ہے. تو یہ جمع میں قرآن کرتا ہے، جمع کرنے والی قرآن ہے. ہمیں چونکہ قرآن سے دور کر دیا گیا، ہمیں چونکہ اللہ کے نبی کے علوم سے دور کر دیا گیا، تو ہم یہ مدینہ شریف کے اندر کیا حکیم نہیں آتے تھے؟ حکیم آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیسے دیا کرتے تھے. ہاں تم ہماری صحت کا خیال رکھ. ایک دفعہ ایک حکیم آیا، بڑا زبردست قصہ ہے. ایک مرتبہ ایک حکیم آیا، 2 مہینے تک رہا. یا رسول اللہ کوئی بیماری نہیں ہوتا آپ کے پاس؟ تو آپ نے فرمایا بھائی اس کی کچھ مدد کرو بیچارہ، یعنی کہ ڈاکٹر بیچارہ بھوکا پیاسا بیٹھا ہوا ہے مدینہ شریف میں. رسول اللہ یہاں کوئی بیماری نہیں ہوتا. فرمایا اس لیے کہ یہاں پر لوگ ضرورت کا کھاتے ہیں، لوگ ضرورت کا کھاتے ہیں. جو ضرورت کا کھاتا ہے وہ بیمار نہیں ہوتا. یہاں پر لوگ میانہ روی سے چلتے ہیں، کوئی تیز رفتاری سے نہیں چلتا، میانہ روی سے چلتے ہیں. لہذا کسی کو جراحت کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. تو ان نصراتوں میں شیطان، تیزی شیطان کی طرف سے. لہذا یہ جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور یہ سب چیزیں ہماری شریعت نے سکھایا ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک سورت سیکھ لے اس کو 1000 نفل کا ثواب، 1000 نفل سے بہتر ہے. خیر من 1000 رکعت، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے جلد نمبر 1 کی. تو یہ تھوڑی سی ایک ادنا سی کوشش ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اس کو محض رسم نہ سمجھیں، اس کو محض وقتی ایک ضرورت نہ سمجھیں، بلکہ اپنی ضرورت سمجھیں. جیسے آدمی ضرورت سمجھ کے کھانا کھاتا ہے نا، کہ کھانا کھانا میری ضرورت ہے. کبھی کھانے کو ضرورت نہیں سمجھتا ہے، کبھی کھانے کو لذت کے طور پہ کھاتا ہے. کیوں وسیم بھائی؟ کوئی کھانے کو لذت کے طور پہ کھاتا ہے لیکن دوائی کو ضرورت کے طور پہ کھاتا ہے. کوئی دوائی کو لذت کے طور پہ نہیں کھاتا. اور میرے ایک بھائی ہیں بڑے بھولے تھے، وہ بچپن میں ابو سے کہتے تھے ابو وہ جو نہیں ہے شہد کے چھتے والی دوائی وہ لے کر آئے گا. ابھی وہ کیوں؟ سب سے پوچھا تمہارے لیے کیا لے کے آؤں، تمہارے لیے کیا لے کے آؤں، تمہارے لیے کیا لے کے آؤں. تو وہ آج بھی دوائی ملتی ہے، مجھے اس کا نام یاد نہیں. وہ والی دوائی لے کر آئے گا. کیوں؟ بڑی مزیدار ہوتی ہے وہ کھانے میں، بڑی مزیدار ہوتی ہے. اس کے اوپر شہد کا چھتا بنا ہوتا ہے، مجھے نام اس کا یاد نہیں، اچانک سے واقعہ. تو کوئی دوائی کو لذت کے طور پہ نہیں کھاتا. وہ کھاتا بھی ہے تو کوئی بھولا آدمی ہوتا ہے. تو کوئی لذت کے طور پہ دوائی نہیں کھاتا، اور کوئی دوائی کے طور پہ شربت کو نہیں پیتا ہے. آج طبیعت کھانسی لگی ہوئی روح افزا بنا دو، دماغ خراب ہو گیا. کھانسی لگی ہوئی کیلے کا شربت بنا دو، کھانسی لگی ہوئی آم کا جوس شیک بنا دو. تو ہر چیز کی اپنی جگہ ہوتی ہے. بہرحال یہ ہے سورۃ الکافرون. اس میں 6 آیات ہیں. یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی تھی. 4 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. مختلف روایتیں میں سب کو جمع کر کے بتا رہا ہوں. کبھی بتاؤں کہ اس کی یہ روایت ہے، اس کی یہ روایت، تو ذہن الجھ جاتا ہے. تو یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ علماء بھی سنتے ہیں، تو پھر ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں جی مولوی صاحب تمہیں پتہ ہی نہیں رہا کیسی بات کر رہا ہے. تو مختلف روایتیں میں ان کو جمع کر کے بتا رہا ہوں تاکہ عوام لوگ زیادہ سنتے ہیں تو ذہن الجھ نہ جائے. حضرت عاص بن وائل اور مغیرہ بن شعبہ اور 2 اور آدمی، یہ 4 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ نے ہمارے پاس یہ عجیب دھما چوکڑی مچائی ہے. اب ایسا کرو کہ جتنا مال چاہیے آپ مال لے لو، جتنا پیسہ چاہیے اب پیسہ لے لو. ہمارے لات منات عزات حبل اس کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، ان کو ہٹاؤ، ان کو لوگوں کی توجہ خراب کریں. عثمان ان کو بلاؤ گیا. لات منات حبل ان کو برا بھلا نہ کہا کرو. جتنا پیسہ چاہیے ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں، آپ خاموش. پھر کہا چلے آپ اس پہ نہیں مانتے تو ہم اس کے ساتھ ایک مزید اضافہ کرتے ہیں. آپ کو مکہ کی جو عورت پسند ہے، جتنی عورتیں پسند ہیں، آپ بتاؤ ہم آپ کا نکاح کر دیتے ہیں. آپ کا یہ مطالبہ ہے. آپ خاموش. کہ چلو ٹھیک ہے، اگر اس پہ بھی کافی نہیں ہے تو ہم آپ کو سرداری دیتے ہیں، آپ ہمارے سردار بن جاؤ، لیکن یہ کام نہ کرو.
یہ جو آپ تبلیغ کر رہے ہیں یہ والا کام نہ کرو، آپ خاموش۔ میں کہنے لگے ٹھیک ہے، اگر یہ بھی نہیں تو ہمارا ایک مطالبہ ہے، وہ مان لیں۔ کیا مطالبہ ہے؟ یہ مطالبہ ہے کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پرستش کریں اور 1 سال ہم آپ کے خدا کی پرستش کریں گے۔ یہ مطالبہ رکھا۔ اسی طریقے سے اور مطالبہ کہ آپ چلو پرستش نہ کرو، آپ سال میں 1 بار آؤ، ہمارے بتوں کو ہاتھ لگا کے چلے جائے کرو۔ جیسے ہمارے ہاں رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے، تو ان کے ہاں ایک خاص قسم کا ادب یہ ہوتا تھا کہ طواف کرتے وقت بتوں کو ہاتھ لگاتے تھے، جیسے ہم استلام کرتے ہیں نا، تو ایسے طواف کرتے وقت بتوں کو ہاتھ لگاتے تھے اور چلتے تھے۔ تو آپ ایک دفعہ ہمارے بتوں کو ہاتھ لگا دیا کرو۔ تو اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا۔ اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ یہ جو سارا واقعہ ہوا، جس واقعے کی وجہ سے یہ صورت نازل ہوئی، اس واقعے کو کہتے ہیں شان نزول۔ یہ صرف قرآن کے ساتھ خاص ہے۔ حدیث کسی خاص موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو تو اس کو کہتے ہیں شان ورود۔ شان ورود یہ کب وارد ہوئی تھی، وارد مطلب ہے کب کہی گئی تھی، اور شان نزول کا مطلب کب یہ آسمان سے نازل ہوئی تھی۔ قرآن کا عجیب ایک شان ہے کہ یہ اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے، اللہ کے نبی بازار میں قرآن بازار میں، اللہ کے نبی گھر میں قرآن گھر میں، اللہ کے نبی مسجد میں قرآن مسجد میں، اللہ کے نبی معراج میں قرآن معراج میں۔ تو اللہ کے نبی کی عجیب شان تھی، اس کے ساتھ قرآن کی یہ شان ہے۔ تو یہ ہے اس کا شان نزول۔ ان کے بت کیا تھے؟ ان کے بت سمجھ لیں، میں یہ وضاحت اس لیے کر دیتا ہوں کہ آج کل یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ ان کے بت کیا تھے؟ جو لات تھا، لات اپنے زمانے کا بہت بڑا اللہ والا تھا۔ عزا یہ اپنے زمانے کا بہت بڑا اللہ والا تھا۔ حبل یہ اپنے زمانے کا بہت بڑا اللہ والا، نیک سیرت نیک صورت، اپنے زمانے کا پیر صاحب، اپنے زمانے کا سب سے بڑا۔ تو لوگوں نے کہا جب یہ اتنا نیک ہے تو اللہ کا مقرب خاص ہے۔ جب اللہ کا مقرب خاص ہے تو اس کو ایسا اکرام کیا کہ ہم اس کا اکرام کریں گے، اس کا مطلب ہے اللہ کا اکرام کر رہے ہیں۔ اور پھر آہستہ آہستہ اکرام جو ہے وہ سجدوں میں تبدیل ہو گیا، اور سجدوں سے پھر اس کو اللہ کی وحدانیت میں شریک مان لیا۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں چنگیڑی شاہ بنگیڑی شاہ ہوتے ہیں، وہ بڑے اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی بڑے بزرگ ہیں، بابا فرید الدین عطار بڑے بزرگ ہیں، اپنی جگہ پر شیخ معین الدین چشتی اجمیری انڈیا کے بہت بڑے بزرگ ہیں، اور ان کی قبر اپنی جگہ پر بہت بڑی بابرکت اور نورانیت والی چیز ہے۔ ایک مرتبہ میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے اوپر شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے، تو بزرگان دین ان کو بازے ایسے ہوتے جن کو کشف ہوتا ہے، کشف ہوتا۔ ایک مرتبہ مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کسی جگہ سے گزرے تو وہاں جا کے بیٹھ کے تلاوت کی، تلاوت کر کے سو گئے تو خواب میں دیکھا شاہ ولی اللہ بڑے زمانے بعد قرآن سنا ہے، کاش کہ تو پتھر لگا کے اس جگہ کو مسجد کے لیے مقرر کر دے تو ہم روزانہ قرآن سنا کریں گے۔ کبھی تو کون ہے؟ کہا جہاں تو سویا ہوا ہے نا اس کے نیچے میری قبر ہے، تو نے بیٹھ کے تلاوت کی ہے، مجھے آواز آئی ہے، بڑا مزہ آیا، آج بڑے عرصے بعد قرآن سنا۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ مکاشفہ ہونا، دل کے اندر کسی حالت کا کھل جانا، یہ کبھی بڑی خطرناک ہوتی ہے، کبھی بڑی اعلیٰ اور عمدہ ہوتی ہے۔ خیر برحال اس کی بہت سی قسمیں ہیں۔ تو ایسے ہی یہ بزرگ جو ہے مکاشفہ ہوتا تھا، قبروں کے حوال کھل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے بزرگان دین گزرے ہیں۔ تو ایسے ہی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، تو بہت سے بزرگوں کو ایسے مکاشفے ہوتے تھے اور ایسے معاملات ہوتے تھے۔ تو خیر یہ واقعہ میں انشاءاللہ سناؤں گا۔ تو قل یا ایھا الکافرون، کیا واقعہ سنا تھا؟ میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ دفن ہے اپنے شیخ کے پہلو میں۔ تو شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ وہاں سے گزرے، کہنے لگے اس بابا جی کو کس نے یہاں دفن کر دیا، اس بابا جی کو کس نے یہاں دفن کر لیا؟ یہ اپنے استاد کے ساتھ، اپنے استاد کے ہمسائے میں ہیں، ورنہ ان کے فیوز و برکات اتنے ہیں جو ان کی قبر کے پاس بیٹھے گا منور ہو جائے گا، جو ان کی قبر کے پاس بیٹھے منور ہو جائے، لیکن اپنے استاد کی وجہ سے، ان کے ادب سے اپنے فیوز و برکات کو روکے ہوئے ہیں۔
کہ ان کی روح جہاں، ان کا جسم جہاں دفن ہوا، اللہ کی تجلیات اس کے اوپر اتنی گر رہی. یہ تو ہمارے ہندوستان کے واقعات. کوئی کہ جی عربوں میں ایسے واقعہ سنو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو سارا عرب سارا عجب مانتا ہے. کہتے ہیں امام المحدثین جو بھی ہو، بخاری سے کوئی قطع نظر نہیں ہو سکتا. بخاری شریف، مسلم شریف، ہر کوئی منکر حدیث بھی بخاری شریف کو، مسلم شریف کو مانتے ہیں. کہتے ہیں نہیں یہ تو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں. تو اس کو ہر کوئی مانتے ہیں سوائے چند ایک دو قوموں کے جن کا ذکر میں نے پچھلی دفعہ کیا تھا. تو سوائے چند ایک کے ان کو کوئی بھی انکار نہیں کرتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، جب ان کو دفن کیا، بڑا لمبا قصہ ہے، کبھی آئے تو میں سنوں گا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا. بڑی تکلیف دہ مرحلے میں اللہ آپ اس بندے کو اٹھا لیجئے اللہ. اور اسی رات ان کا انتقال ہوا امام بخاری کا. امام بخاری کو جب قبر میں دفن کیا گیا تو رات، دن میں دفن کیا گیا تو رات ہوئی تو آسمان سے لے کے زمین تک ایسے روشنی جیسے کوئی روشنی آئینے کے ذریعے سے منعکس کر رہا ہے. کتابوں میں لکھا ہے یہ نا عاکس النور علی قبرہ، کہ ان کی قبر کے اوپر نور ایسے لگ رہا جیسے کسی آئینے کے ذریعے سے نور، جیسے آج کل سرچ لائٹ کے ذریعے سے نور پھینکا جاتا ہے، روشنی پھینکی جاتی ہے، ایسے ان کی قبر کے اوپر ایسے نور کی بارش ہو رہی تھی. اور یہ کئی دن تک ہوتی رہی، کئی دن تک امام بخاری کی قبر پر ہوتے رہے. جو حاسدین تھے انہوں نے آ کے توبہ کی، معافی مانگی. بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو یہ معاملات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ لیکن یہ آج کل جو ٹریک چلا ہوا ہے، جو طریقہ کار چلا ہوا ہے، یہ اولیاء اللہ کی قبروں کے پاس جا کے یہ دوسرے معاملات، تو یہ وہی طریقہ کار ہے جو مشرکین اور کفار نے کیا تھا. وہی کا لفظ شاید مبالغہ ہو لیکن اس سے ملتا جلتا طریقہ کار ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمایا ہے. قل یا ایھا الکافرون، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا کہ ان سے کہہ دو اے کافرو. قل، آپ کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد، میں عبادت نہیں کروں گا، ما تعبدون، ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی عبادت نہ کرو، نہیں تم بھی عبادت نہ کرو جن کی میں عبادت کرتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہاں پر الفاظ کا تکرار ہے، تو ایک کا ترجمہ حال کا ہوگا، دوسرے کا ترجمہ استقبال کا ہوگا. اب ترجمے مفہوم پہ ذرا غور کیجئے. لا اعبد، میں عبادت نہیں کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون، اور تم بھی عبادت نہ کرو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد، اور میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں، ما عبدتم، اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو ایک لفظ کا ترجمہ حال سے ہوگا، دوسرے کا مضارع سے ہوگا، کیونکہ یہاں پہ دو جملوں کا ولا انتم عابدون ما عبدتم آیت نمبر 3، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انتم عابدون ما اعبد آیت نمبر 3، ولا انتم عابدون ما اعبد آیت نمبر 5. تو یہ تینوں 3 اور 5 یہ دونوں آیتیں ایک ہیں، لیکن ان کا مطلب اور معنی مختلف ہوگا. یعنی یہ ہوگا، اب سادہ الفاظ میں سمجھیں، کہ میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم کرتے ہو، اور تم اس کی عبادت نہ کرو جس کی میں کرتا ہوں. اب ان دونوں کو الٹا کر لیں کہ میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم بھی عبادت نہیں کرو گے جن کی میں عبادت کرتا ہوں. تو تھوڑی سی تبدیلی ہے. اب تو اس کو اگر لکھا ہوا دیکھیں گے تو بڑا آسانی سے سمجھ میں آ جائے. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. یہ آیات کا خلاصہ اور مفہوم ہو گیا ہے. اب ان کو سمجھ لیں. آیات کے ساتھ کچھ تھوڑی سی باتیں ہیں. آپ ان صورتوں کو پڑھتے رہتے ہیں. قل یا ایھا الکافرون، یہ وہ صورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بڑی اچھی صورتیں ہیں کہ جو فجر کی نماز کی سنتوں میں پڑھنی چاہیے. ہم فجر کی نماز سارے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، تو اس کی سنتوں میں 2 صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پسند فرماتے تھے. ان میں سے ایک صورت یہ سورہ کافرون، اور دوسری صورت سورۃ الاخلاص. مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا، میں نے حدیث پڑھی تھی تو میں کیا کہوں، پڑھی تھی، نظر سے گزری تھی یہ کہہ سکتا ہوں.
تو حضرت شیخ دامت برکاتہم کو کسی طالب علم نے خط لکھا، حضرت میں فجر کی پہلی رکعت میں حامیم سجدہ پڑھتا ہوں اور دوسری رکعت میں سورۃ الدخان پڑھتا ہوں تو تاکہ مجھے پکی یاد ہو جائے۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں، یہ مجھے مناسب نہیں لگ رہا، دیکھو جن لوگوں کو علم لدنی ہوتا ہے نا تو اللہ ان کے اوپر کھولتے ہیں۔ تو میرے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ تو میں نے تو سنا ہوا ہے کہ فجر کی سنتیں مختصر ہوتی ہیں۔ تو کہا جی 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 حدیث یاد آ گئی۔ پھر اس وقت حضرت کی برکت سے حدیث یاد آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے تھے اور دوسری رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ اور تفسیر ابن کثیر میں بہت سے صحابہ کے نام لکھے ہیں کہ جنہوں نے نقل کیا ہے کہ آپ فجر کی 2 سنتوں میں اور مغرب کی 2 سنتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ ان کو لازم نہیں کرنا چاہیے، کبھی دوسری صورت پڑھ لینی چاہیے، لیکن اکثر اوقات ان کا شمار کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ وطر کے بعد جو 2 سنتیں پڑھتے نا، عشاء کے وطر کے بعد جو 2 سنتیں غیر موقدہ ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ جو 2 سنتیں ہیں میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں۔ حضرت کیوں؟ بیٹھ کے پڑھنے سے تو ثواب آدھا ہوتا ہے، کھڑے ہو کے پڑھنے سے ثواب مکمل ہوتا ہے۔ تو آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے کیوں نہیں پڑھتے؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ 2 سنتیں جس حدیث سے ثابت ہیں اس حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے 2 سنتیں بیٹھ کے پڑھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سنتیں بیٹھ کے پڑھی ہیں، تو میں آپ کی نقل میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں کہ مجھے آپ کی یاد آتی ہے وہ بیٹھ کے پڑھنے میں، لہذا میں آدھا ثواب لے لیتا ہوں لیکن مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے اس لیے میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کریں، فجر کی 2 سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون آج یاد نہیں ہوتی تو کل یاد کر لیں، اور سورہ اخلاص تو سب کو آتی ہے اور بڑی آسان سی ہے کہ ایک آیت تو 2 مرتبہ ہے اور باقی دوسری آیتیں قل یا ایھا الکافرون، اور کافروں والا فتویٰ تو سارے لگاتے رہتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون تو سب کو یاد آتی ہے، لا اعبد ما تعبدون بھی سب کو یاد ہوتا ہے، آگے 2 آیتیں تکرار کے ساتھ ہیں، بڑی آسان سی صورت ہے۔ تو تھوڑا سا کوشش کر کے اللہ کے نبی کی اس سنت کو، طریقے کو، سنت موقدہ نہیں کہوں گا لیکن آپ کا یہ طریقہ ثابت ہے حدیث سے، تو کوشش کر کے ان کا معمول رکھیں کہ کس کا معمول؟ پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، کون سی نماز میں؟ فجر کی 2 سنتوں میں اور مغرب کی 2 سنتوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر وہ دوسری حدیث سے مجھے یاد آ رہی تھی لیکن وہ ظہر کی 4 سنتوں کے بارے میں، قل یا ایھا الکافرون، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے کو اے کافروں، لہذا معلوم ہوا کہ کافروں کو کافر کے ساتھ مخاطب کرنا جائز ہے؟ نہیں، یہ نہیں معلوم ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ جو الفاظ کے مفسر ہوتے ہیں، ترجمے کے مفسر ہوتے ہیں، ان کے ہاں تو معلوم ہو گیا کافروں کو کافر کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ چونکہ سارا سینیریو سن چکے ہو، سارا مسئلہ سن چکے ہیں، تو لہذا آپ نہیں کہہ سکتے اللہ رب العزت نے کس موقع پر کون سے مطالبات کے جواب میں فرمایا یا ایھا الکافرون۔ جب وہ آپ کے دین پر چڑھائی کر رہے ہیں اور آپ کو کہہ رہے ہیں نہیں آپ ہمارے دین میں آ جاؤ، ہم آپ کے دین میں آ جاتے ہیں، تو پھر اب ان کو نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اے کافر ہو، تم کافر ہو، تم الگ رہو، یہاں پر ہے ایسے نہیں، اے کافر کا بچہ ادھر آئے، کسی کافر کو مخاطب اس طرح کر کے مخاطب کرنا جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ مجھے وہ آیت یاد نہیں ہے، اللہ مجھے معاف کرے، حتیٰ کہ اگر کسی نے کوئی آیت پڑھی اور ایسے پڑھی کہ اس میں کافروں کا ذکر تھا اور کسی کافر کو سنانے کے لیے پڑھی کہ اس کو تنگ کرنے کے لیے، دیکھا تیرا ذکر ہمارے قرآن میں کتنے گندے الفاظ سے ہے، تو اس کو اس آیت پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے گا۔ ہمارے دین میں کافر کو تکلیف دینا بھی جائز نہیں ہے، اور قرآن کے ذریعے سے تو کسی کافر قل یا ایھا الکافرون پڑھ، گناہ ملے گا، یہ پڑھنے سے ثواب نہیں ملے گا، قاف کے اوپر 10 نیکی نہیں ملے گی، لام کے اوپر 10 نیکی نہیں ملے گی، لہذا یہ مسئلہ کوئی نہ سمجھے کہ جو کہ قرآن نے کہا لہذا ہم بھی کہتے ہیں کافر ہو، لہذا ہم بھی کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں کہنا، لہذا ہمارے ہاں ممبروں سے ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگا جاتے اور یہ آیت پڑھ کے قل یا ایھا الکافرون اللہ نے خود کہا ہے، اللہ کہتے ہیں اور ہمیں تم منع کرتے ہو، تو اللہ نے ایسے نہیں کہا، اللہ نے انا اعطینٰ میں کیوں نہیں کہا؟ اللہ انا اعطینٰ میں ان شانی تیرا دشمن دم بریدہ ہے، تیرا دشمن نسل مقتون نسل ہے، تیرا دشمن مقتون، وہاں پر تیرا دشمن بہت بڑا کافر ہے، اللہ نے نہیں فرمایا،
وہاں پر اللہ نے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا، اب اللہ نے ان کو بھی اپنا بندہ کہا ہے، تو لہذا کفر سے ہمارے حضرت یہی فرماتے ہیں کفر سے نفرت واجب ہے، کافر سے نفرت حرام ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بات سمجھ گیا کہ کسی کو ہم ایسے کافر نہیں کہہ سکتے. قل یا ایھا الکافرون کا مطلب تو ہے کہ کہہ دو کہ اے کافروں، لیکن ہم ہر ایک کو کافر ایسے مخاطب نہیں کر سکتے. چنانچہ ایک مسئلہ اس کے ضمن میں سمجھ لیں، جو کافر پاکستان کا شہری بن چکا ہے یا پاکستان میں ویزا لے کر آیا ہوا ہے یا پاکستان کی جو اس نے شہریت حاصل کر لی ہے تو اس کو پاکستانی کے حقوق مل چکے ہیں. میں پاکستان اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارا ملک ہے، اس لیے کہ کوئی بھی اسلامی ملک کسی بھی کافر کو پناہ دے دیتا ہے، لہذا اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، اس کو شہریت حاصل ہو چکی ہے. سمجھ رہے میری بات؟ قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجیے. یہ چونکہ مقابلہ ہے تو مقابلے میں تو ظاہر بات ایسا تو نہیں ہے کہ وہ مقابلے میں آپ کو تیر مارے کہتے ہیں نہیں یار آپ تو بڑے اچھے ہو، آپ سے نفرت کرنا حرام ہے. جب وہ تیر مارا تو آپ آگے سے نیزہ مارو، جب وہ اینٹ مارا آپ آگے سے پتھر مارو. لیکن یہ چونکہ مقابلہ ہو رہا ہے، وہ دین کے اوپر آ رہے ہیں کہ آپ ہمارا دین لے لو اور آپ بت پرستی کے اوپر آ جاؤ، تو اللہ نے پھر جواب دیا. بہت سے چند ایک مفسرین یہی کہتے ہیں کہ سورہ کافرون جو ہے یہ حکم کے اعتبار سے منسوخ ہو چکی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. جمہور علماء اس مسلک کے قائل نہیں ہے. لا اعبد، آپ فرما دیجئے کہ میں عبادت نہیں کروں گا ما تعبدون، ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. وجہ کیوں عبادت نہیں کروں گا؟ اس لیے کہ ہمارے دین کی بنیاد ہی اس پر ہے کہ ان کی عبادت نہیں کرنی. یہ کہیں کہ ایک سال چونکہ ان کی عبادت کر لو، ایک سال اس کی عبادت کر لو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال ان کے خدا کو گالیاں دو، ایک سال ان کے خدا کو گالیاں دو. نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو غلط ہے. یعنی کہ ایک سال اس کو سجدہ کر رہے ہیں، دوسرے سال اسی کو برا کہہ رہے ہیں. ہمارے دین میں تو یہ نا کہ یہ خدا نہیں ہے، ان کی خدا نہیں، ان کو سجدہ نہیں کرنا، ان کا بت نظر آئے توڑ دو. تو ایک سال میں ان کو توڑنا ہے، دوسری سال میں انہیں کو سجدہ کرنا ہے. یہ کون سا دین ہے؟ تو لا اعبد، میں عبادت نہیں کروں گا. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، کیونکہ تمہارا وہ دین نہیں ہے، تمہارا وہ مسلک نہیں ہے. اب آگے دیکھیں، یہاں پر 4 لوگ تھے. عاص بن وائل تھے، مغیرہ بن شعبہ تھے. مغیرہ بن شعبہ بعد میں ایمان لے کر آ گیا. پھر یہ کیسے کہا کہ تم عبادت نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں؟ اسی وجہ سے امام بخاری نے کہا کہ یہاں پر ترجمہ مستقبل کا نہ کرو، لیکن دوسری جگہ امام بخاری خود ہی کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ اس کا ترجمہ مستقبل کا کرو. تو اس کی توجیہ ہے. توجیہ یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انہی کو کہا گیا، انہی 4 کو، کیونکہ یہ چاروں کے چاروں مکہ والوں کے سفیر بن کر آئے تھے. بہت سے واقعات ہیں ان کے سفیر بننے کے، قرآن میں بے شمار جگہ پر ہے. سورہ کہف کے اندر جو سارا قصہ ہے نا، جو اتنا لمبا واقعہ ہے، وہ انہی کی وجہ سے ہے، یہ انہی کے سوالوں کی وجہ سے ہے. تو سورہ کہف کے اندر جو 3 واقعات بڑے طویل واقعات ہیں، وہ بڑے مزیدار قسم کے واقعات ہیں، وہ انہی کے لیے، تو انہی کے سوالوں کے جوابات میں. تو یہ سفیر بن کر ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ یہ سب کے بارے میں ہو، بلکہ یہ ان میں سے چند کے بارے میں تھا. ان میں سے 3 لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے. ضروری نہیں ہے کہ سب کے بارے میں ہو. تو ترجمہ یہ کیا جا سکتا ہے ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم عبادت نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. یہ سب چیزوں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ایسی صلح جس کے اندر ایک دوسرے کے عقائد پر حرف آ رہا ہو، ایسی صلح کرنا جائز نہیں ہے. اب آپس میں اختلاف رہے، آپس میں کوئی دنگا ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو، یہ ایسی صلح کرنا جائز نہیں ہے، چاہے فساد ہو چاہے کچھ ہو. اور عام طور پہ فساد نہیں ہوتا. ہاں، ایسی صلح جو کہ فروع کے اندر ہو. فروع کے اندر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح فرمائے، اس کا ذکر دیا گیا. خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح فرمائے. ایسے ہی یہودیوں کے ساتھ مدینہ کے اندر یہود کے ساتھ حکومت بنانے میں آپ نے صلح فرمائی، اس میں آپ نے کسی اصول کو نہیں توڑا.
ایسی صلح حدیبیہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح فرمائی، اس کے اندر آپ نے کسی اصول کو نہیں توڑا. پھر آگے تاریخ دیکھتے جائیں، بے شمار واقعات ہیں. ٹیپو سلطان نے مرہٹوں سے صلح کی تھی، ایسے بے شمار واقعات ہیں ہماری تاریخ کے اندر. تو جہاں پر کوئی اصول دین نہ ٹوٹتا ہو وہاں پر کفار سے صلح کرنا جائز ہے، وہ کفار سے تعلق رکھنا جائز ہے. اسی سے آپ لے لیں کہ ہم اپنے ملک کی سطح پر کسی دوسرے ملک سے تعلق کرنا بالکل جائز ہے، لیکن اس میں صلح کا معاملہ ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے مسجدیں گرائیں، ہم آپ کے مندر بناتے ہیں. یہ کوئی ایسا قانون نہ ہو جو کہ دین اور شریعت کے اوپر لاگو ہو رہا ہو. تو اس ساری بحث کا خلاصہ ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. یہ ان معاملات کے اندر ہے جہاں پر صلح ہو نہیں سکتی. جیسا کہ انہوں نے 4 شرائط رکھی تھیں. پہلی شرط کیا رکھی تھی؟ آپ جی مال لے لیں، یہ کام چھوڑ دیں، آپ نے صلح نہیں فرمائی. پھر دوسرا کہا آپ جتنی خوبصورت عورتوں سے شادی کرنا چاہیں کر لیں، اس کام کو چھوڑ دیں، آپ نے صلح نہیں فرمائی. آپ سرداری لے لیں، آپ نے صلح نہیں فرمائی. آپ 1 سال ہمارے بتوں کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے بتوں کی عبادت ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، آپ نے صلح نہیں فرمائی. جو اصول دین کے اوپر کسی چیز میں صلح نہیں ہو سکتی، اصول دین میں کہیں کمپرومائز نہیں ہو سکتا. لہذا بات اس سے ایک چھوٹا مسئلہ نکلتا ہے کہ جہاں پر شریعت کا مسئلہ ہو وہاں پر کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے، کسی مصلحت سے جائز نہیں ہے، کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے. اب چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ کوئی ہو، اس کی کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے جہاں شریعت کا مسئلہ آ جائے. ہمارے ہاں صرف خاندان کی بات دیکھ کے ہماری بچیاں پردہ نہیں کرتی ہیں. صرف خاندان کی بات دیکھ کے جناب جاتے ہیں تو جائیں مکس گیدرنگ میں، اور یہ ہمارے ہاں اس کا خیال نہیں. صرف خاندان کی باتوں کے اوپر خیال کر کے جہاں شریعت کا مسئلہ ہے، جہاں اللہ کا حکم ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، یہ اس کا خلاصہ ہو گیا. یہ صورت مکمل ہوئی. آگے